السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی باتوں میں ہم آج مختصراً ایمان اور اسلام کا قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں تھوڑا سا جائزہ لیں گے، اس کی تعریف کریں گے۔ مختصراً تو ایمان کا تعلق باطن سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ یعنی ایمان جو ہے وہ ہمارے عقائد، یعنی اللہ تعالیٰ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر ایمان لانا، ان سب باتوں کو جاننے اور ماننے کا نام ہے۔ اور قلبی صفات و اعمال یعنی اخلاص، توکل، اللہ کی محبت، اللہ سے خوف وغیرہ بھی ایمان میں ہی آتی ہے۔ اور جو ظاہری اعمال ہیں نا، وہ اسلام میں آتے ہیں، یعنی زبان سے شہادت دینا، کلمہ پڑھنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر مالی اور جسمانی عبادات، یعنی نماز باقاعدہ پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سارا کچھ جسمانی عبادات، بدنی عبادات کہلاتا ہے۔ تو یہ اسلام کا حصہ ہے۔ یعنی حقیقت میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے، محض اعتباری فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی تعلیمات لے کر آئے ہیں، انہیں دل سے ماننا اور دل میں ان کی تصدیق کرنا ایمان ہے، اور اسی کا اظہار اور ان پر عمل کرنا اسلام ہے۔ مختلف جگہ پر قرآن پاک میں بھی یہ بات ذکر کی گئی، اور احادیث میں بھی، احادیث وہ باتیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اور اس وقت کے لوگوں کو خود بیان کی، اور پھر وہی روایات انہی لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اور احادیث کی اوتھینٹک کتابیں صحائح ستہ کے نام سے اس وقت بھی موجود ہیں، جو ریفرنسز ان سے دیے جاتے ہیں کہ حدیث نمبر اتنا اور فلاں چیپٹر اور فلاں باب سے یہ ہے۔ اور قرآن پاک تو ماشاءاللہ 114 سورتیں، 30 سپارے ہمارے پاس ہیں۔ تو قرآن پاک میں بھی سورہ حجرات میں جس طرح کہا گیا کہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور ہم تو بڑے جنگجو تھے لیکن بغیر لڑائی کے اسلام قبول کیا، گویا انہوں نے احسان کیا تھا خدا نخواستہ اس وقت، اور اس لیے ان کو خیرات دی جائے۔ تو قرآن پاک کے اس سورہ حجرات میں آیت نمبر 14 اس وقت اتری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم ابھی تک ایمان نہیں لائے، یعنی دل سے تصدیق نہیں کی، ورنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا طرز تخاطب اختیار نہ کرتے، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے ظاہری طور پر انقیاد قبول کیا ہے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو ان آیات میں ظاہری فرما برداری دکھانے والوں کے لیے اسلام کا لفظ اختیار کیا گیا ہے، اور ایمان کی نفی کر دی گئی کہ دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہر جگہ ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا۔ انبیاء تو سبھی ایمان والے تھے اور اسلام والے بھی تھے۔ اب امت محمدیہ کی امت مسلم اور مسلمانوں کے لیے مسلمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کہیں اسلام مع ایمان آتا ہے اور کہیں صرف کسی جگہ پہ صرف اسلام آتا ہے۔ تو احادیث کا ہم حوالہ دیں تو صحیح مسلم میں بھی وہ حدیث موجود ہے، ایک حضرت ابو ہریرہ کے ریفرنس سے ہے، اور صحیح بخاری میں بھی ہے۔ صحیح بخاری میں 50 نمبر ایمان کی، اور صحیح مسلم میں 99 نمبر ہے۔ تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، مجھ سے دین کی باتیں پوچھو۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے ڈر گئے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور نماز قائم کریں، اور زکوٰۃ دیں، اور رمضان کے روزے رکھیں۔ وہ کہنے لگا، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتاب پر اور اس سے ملنے پر اور اس کے رسولوں پر یقین کریں،
اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین کریں اور پوری تقدیر، خیر شر، اچھی بری تقدیر پر یقین کریں۔ وہ کہنے لگا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈریں جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو نہیں دیکھتے تو اتنا تو ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے پوچھا قیامت کب ہوگی؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مناسب سا جواب دیا اور کہا جس سے آپ پوچھتے ہیں وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتے، البتہ میں اس کی کچھ نشانیاں بیان کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کچھ نشانیاں بیان کی اور ایک آیت بھی پڑھی سورہ لقمان کی، اور اس کے بعد وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو بلاؤ۔ لوگوں نے ڈھونڈا تو کسی جگہ نہیں ملا وہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جب تم لوگوں نے سوال نہیں کیا تو جبرائیل نے چاہا کہ تم کو علم کی کچھ باتیں حاصل ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے احادیث بیان ہوئیں۔ کبھی کوئی سوال پوچھنے والا نہیں تھا تو جبریل علیہ السلام آ جاتے تھے۔ تو ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں یہ ایک واضح بات ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ آگے اس کے جو حصے بیان کیے، جن چیزوں پہ ایمان رکھنا چاہیے، نماز، زکوٰۃ، یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔